الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين من آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وعلى كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی یہاں سے گناہ شرک اور گناہ کی نحوست کو بیان کر رہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے بر و بحر میں فساد ہوتا ہے، جو آفتیں آتی ہیں، جو مصائب اور مشکلات آتی ہیں، خواہ وہ آسمانی ہوں خواہ وہ زمینی ہوں، خواہ لوگوں کے باہمی معاملات ہوں، ان کی خرابی کا مدار انسانوں کے اعمال پر ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، جن میں سب سے پہلے عقیدے کی خرابی ہے، کفر شرک ہے سب سے پہلے، اس کے بعد بدعملی ہے۔ اس سے کوئی آدمی اگر نیک عمل کرتا ہے تو پورے عالم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اب گناہ کرتا ہے تو پورے عالم کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد ظاہر ہو جاتا ہے لوگوں کے اپنے کمائی کی وجہ سے، لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے۔ آدمی سمجھے کہ میں اکیلا کر رہا ہوں، یہی چنگاریاں مل کر پھر بہت بڑی آگ لگ جاتی ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے میں اکیلا ہی کر رہا ہوں، میرے گناہ اور نالائقی کرنے کا دوسرے کو کیا نقصان ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں آسمان سے اور زمین پر مصیبتیں آ جاتی ہیں، قحط آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، معیشت ڈوب رہی ہے، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، وہ مل کر ہی ہوتا ہے۔ ہر آدمی اگر میں ایک ہی ہوں، لیکن اب فرد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہے، فرد کے بگاڑ سے معاشرے کا بگاڑ ہے، یہ ہے۔ اس لیے افراد ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، معاشرہ تو افراد سے مل کر بنتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا
برائی پھیل فساد سے مراد یہاں عذاب ہے. بر اور بحر میں خشکی اور تریمی بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو مزہ چکھائیں بعض ان اعمال کا جو دنیا میں کیے، یہ دنیا میں ان کو مزہ چکھایا جا رہا ہے. لعلہم یرجعون، اس دنیا میں سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ رجوع کرے، اب بھی ہوش آ جائے، اب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. نے کہا جی یہ کہاں ایسا جی، تو سب ٹھیک ہے، سب گناہ کر رہے ہیں، آرام سے پھر رہے ہیں. فرمایا قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں جا کر دیکھو تو صحیح، کتنی بڑی بڑی قومیں تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں، کہاں گئے؟ جب اپنی وہ کرتوتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ نے ان کے نام و نشان، نسل مٹ گئی. دنیا میں ان کی نسل کا کوئی بندہ نہیں ملے جو کہ میں فلانے کی نسل میں سے ہوں. نسلیں تو ختم کر دی. فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ہو ان کا جو ان سے پہلے تھے. کان اکثر ان میں مشرک تھے. مشرک کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے جو مبغوض ترین چیز ہے وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ سے سب سے مبغوض ترین چیز شرک. تباہ مشرک ختم کر دیا. کہاں گئے ابو جہل ابو لہب؟ کہاں گئے؟ کوئی آج کہے گا میں ابو جہل کی نسل میں سے ہوں؟ کون کہتا ہے؟ لہذا فاقیم، اے مخاطب، بس تو سیدھا رکھ وجہ کا اپنا چہرہ، للدین القیم، دین قیم کے لیے، اس مضبوط دین کے لیے چہرہ سیدھا رکھ. من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، قبل اس کی کہ وہ دن آئے جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا اللہ کی طرف سے. وہ دن اگر آ گیا، آج جب آ جائے گا اب واپسی نہیں ہے. اب وہ موت کا وقت ہو، چاہے وہ آخرت کا وقت ہو. یوم یصدعون، اس دن سب الگ الگ کر دیے جائیں گے. مشرک الگ کر دیں گے، فریق فی الجنہ فریق فی السعیر. اس دن کے آنے سے پہلے اپنا چہرہ دین حنیف اور دین قیم کی طرف کر لو، رخ سیدھا کر لو اپنا. من کفر فعلی کفر، جو کفر کرتا اس کی گردن پر اس کا کفر ہے. من عمل صالحا، جو نیکی کرتا فلانفسہم یمہدون، وہ اپنی ہی جانوں کے لیے یمہدون تمہید باندھنا، اپنی جانوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں. وہ بھی اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں. یمہدون یعنی اچھی تیاری کر رہے ہیں، جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں. یمہدون، یہ تمہید اسی سے، تمہید بنا اصل چیز سے پہلے تیاری کرنا، اس کا نام تمہید ہے. یمہدون، وہ اپنی جانوں کے لیے ہی تیاری کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو، عمل الصالحین، اعمال صالح کے، من فضل، اپنے فضل سے. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ ایمان اور عمل صالح پر بھی اگر نتیجہ ملے گا تو من فضل ہی، وہ بھی اپنے فضل سے دیں گے. وہ نہ سمجھے کہ اللہ مجبور ہے ان پر دینے پر، وہ فضل سے عطا فرماتے. انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتے، کافروں محبت نہیں فرماتے. اس لیے جو تقدیر الہی ہے وہ علم الہی کا نام ہے، یاد رکھو. مشیت الہی کا نام نہیں ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ کفر کریں گے، نہیں. انہ لا یحب الکافرین، علم الہی ہے کہ اپنی بدبختی سے کوئی آدمی برائی کرے گا، کفر کرے گا، تو اپنے علم کی وجہ سے لکھ دیا. اگر آدمی کو کس چیز کا پہلے علم مجھے لکھ دیتے. دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ سے ایسے تیز ہوتے ہیں کہ پہلے سے بتا دیتے ہیں یہ ہونے والا ہے. یا کوئی پیشن گوئی ہے جس کو کہتے ہیں، تو پیشن گوئی کی وجہ سے کام ہوا. اس کو پکڑ کہہ دو بھائی یہ تو نے نہ لکھتا تو میں نہ کرتا، تیرے کہنے کی وجہ، تیرے لکھنے کی وجہ سے ہوا، تیرے کہنے کی وجہ سے ہوا. ایسا نہیں ہے. علم الہی کا نام ہے، اللہ کا علم ہے. کل اپنی مرضی سے جو کرے گا. انہ لا یحب الکافرین، تو مشیت الہی کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تقدیر. یعنی اللہ چاہتے ہیں کیسا ہو، ایسا کیسے ہو؟ لا یحب الکافرین، اللہ تو چاہتے کفر نہ ہو، لیکن چونکہ جبر نہیں ہے، اختیار ہے. سمجھائی بات یا نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں. اور اپنی قدرت کی نشانیوں میں اپنی قدرت کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے،
اور لوگوں کو بھی فکر کی دعوت دینی ہوتی ہے۔ من آیات اللہ کی نشانی میں سے یرسل الریاح مبشرات، ہوائیں بھیجتے ہیں بشارت دینے والی۔ وہ ہوائیں چلتی ہیں جن سے بادل آتے ہیں، اچھی ہوائیں چلتی ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار لگتا ہے موسم بدل رہا ہے، کچھ اچھے سارے۔ وَلِيُذِيقَهُم مِّن رَحْمَتِي، تاکہ چکھائیں تم کو اپنی رحمت سے، یعنی بارش ہوگی۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم سے، ہوا چلتی ہے تو کشتیاں چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، کشتیوں پر جاؤ ادھر ادھر جا کر، کیونکہ سب سے بڑی تجارت بحری تجارت ہوتی ہے، یاد رکھو۔ سب سے بڑی تجارت جب سے سمندر بنے ہیں آج تک سب سے بڑی تجارت بحری، آج بھی بحری تجارت بڑی ہے۔ جہاز وغیرہ میں تو کیا سامان جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، معمولی ہے۔ سارا سامان کا آنا جانا ہے، تجارتیں بحری ہیں، شروع سے بحری تجارت۔ زمینی بھی اتنی نہیں ہے۔ ایک ٹرک کے اوپر جو کنٹینر ایک لدا ہوتا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے، اور ایک بحری جہاز میں کئی ہزار ایسے کنٹینر ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جہاز میلوں کے حساب سے تھے، 2 کلومیٹر کا، آدھا کلومیٹر کا، ایسے ایسے حساب بھی ہوتے ہیں۔ بحری بیڑے ایسے تو نہیں ہوتے، ایئرپورٹ بنے اس کے اوپر۔ بھائی تب تم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے رسول کو تسلی دے رہے ہیں، یہ جو انکار کر رہے ہیں آپ دل چھوٹا نہ کریں، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے قوموں کی طرف۔ فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، جَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، انکار کر دیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے جو مجرم تھے۔ آج یہ جو مکہ والے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، بظاہر ان کا بڑا غلبہ ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے ذمے ہے مومنین کی مدد کرنا، حقا نصر المؤمنین، مدد کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے فضل سے ذمے لیا ہوا ہے، مدد ضرور آتی ہے، زیادہ دیر گاڑی نہیں چلتی۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر۔ اللہ الذی یرسل الرياح، اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتے ہیں، وتصیر سحابا، وہ اٹھاتی ہے بادلوں کو سمندروں سے، فیبسطہ فی السماء، اور پھیلاتی ہیں اس کو آسمان میں کئی بار جیسے چاہتی ہیں، پھر ان کو پھیلاتی ہیں اس بخارات کو۔ ویجعل کسفا، پھر ان کو تہ بتہ کر دے، کسف کہتے تہ بر تہ کر دیتی ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو دیکھے گا کہ بارش ان کے درمیان سے گر رہی ہے، ان میں سے بارش آ رہی ہے، کیسے فلٹر کر کے نمکین اور چپچپے بس ذائقہ پانی سے کیسے بادل نکالے ہوا نے، اور پھر اس کو پھیلایا، پھر تہ بتر کیا، پھر اس میں بارش برسائی۔ یہ اس کی حقیقی اسباب ہے، حقیقی سبب یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے۔ یہ سائنس جو کہتی ہے وہ نہیں ہے، سائنس تو ظاہری سبب بتاتی ہے کہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا، اصل سبب اللہ تعالیٰ کا، اللہ الذی یرسل الریاح، اصل اللہ کا ارادہ اس میں ہے، یرسل الریاح، جو ہوائیں بھیجتا ہے، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بارشوں کے موسم گزر جاتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، کتنے ملک ہیں جہاں بارشیں نہیں، لوگ دعائیں کراتے ہیں بارش ہو جائے، بارش نہیں، ڈیم سوکھے پڑے ہیں، جھیلیں سوکھی پڑی ہیں، ہاں، اور جہاں کہیں آثار بھی نہیں ہے بارش۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، صحابہ فرماتے ایسے آسمان تھے جس طرح شیشہ ہوتا ہے، ایسی گرمی۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مال ہلاک ہو گئے، کھیتیاں ختم ہو گئی۔ صاحب نے اسی وقت دعا کی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ ہمیں بارش۔ اور جبل صلاح کی طرف سے بادل اٹھا، یکدم چھا کر بارش شروع ہو گئی، یعنی اسی میں نماز پڑھی، بارش میں گھر گئے، اور پھر ایک ہفتہ ہوتی رہی پورے اگلے جمعے تک۔ پھر دوبارہ وہی کھڑا ہوا، پھر آیا، ہلکت الاموال ہدمت البیوت، گھر گر گئے۔ فرمایا اللہ حوالنا، ایسے انگلی پھیری، ایسے بیچ میں گول دائرے سے بادل ختم ہو گئے، ارد گرد رہ گئے۔ اللہ کے پہاڑوں پر اور
صحراؤں میں وہاں بارش برسا، شہروں میں جہاں آبادیاں نہ ہو. اور یہ کیا ہے؟ اس میں اسباب کا کیا تعلق ہے بتائیے؟ آج جو صلاۃ استسقاء پڑھتے پھر فوراً بارش ہو جاتی. کتنے بزرگوں کا حضرت والد صاحب کے یہاں واقعات آتے ہیں ایسے حالات میں، ساتھ اس طرح پڑھ کے پہنچے نہیں بارش شروع ہو گئی. اللہ الذی یرسل الرياح، یہ سمجھو اس بات کو، سبب حقیقی اللہ کا ارادہ ہے. فَإِذَا أَصَابَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جب وہ بادل پہنچاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اذا هم يستبشرون، تو خوش ہوتے ہیں بندے. یعنی بندوں کا عجیب حال ہے کہ نعمت ملتی تو خوش ہے، اور اگر کسی وقت اللہ نے اپنی قدرت سے مصلحت سے نعمت روک لی تو پھر بالکل مایوس ہے، یار یہ تو اب ہوگا ہی نہیں. پھر ایسے مایوس ہوتے ہیں کہ کہتے ہوگا کیسے. یہ بندوں کا، انسانوں کا یہ عجیب مزاج ہے. نعمت مل جائے تو فریح فخور اتراتا ہے، اور نعمت ختم ہو جائے یئوس تو پھر مایوس ہو جاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ لَمُبْلِسِينَ، اور یہ لوگ اس سے پہلے جب یہ بارش ہونی تھی اس سے پہلے لمبلسین مایوس تھے. یہ کہتے تھے کیسے ہوگا، کوئی آثار نہیں ہے، کیسے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا. فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ، اب اللہ اس پر نتیجہ مرتب کرتے کہ دیکھ اللہ کی رحمت کے آثار کو. کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے زمین کو زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد. مردہ زمین، بارش ہوئی اور کھیتیاں ہو گئی. ان ذالک لمحی الموتى، یہی ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرے. مردہ زمین، ہم بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مردہ زمینیں زندہ کر رہی ہیں تو وہی مردے جو مٹی میں ملے ان کو زندہ کرے گی. وعلی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. ہم زمین جو تمہارا جز ہے، جیسے تم بنے ہو، تمہارے اصل ہے، ہم اس مردہ کو زندہ کرتے ہیں. رات دن تماشا تم دیکھتے ہو، ہماری رحمت کے آثار تم دیکھتے ہو. تو وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. تو ایک طرف تو یہ تھا کہ جب بارش کا اثر یستبشرون، اور اگر وہی لہلاتی کھیتیوں پر ہم ایسی گرم ہوائیں بھیج کر ان کو ختم کر دیں اور ان کو جلا دیں تو پھر ناشکری شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کرنا شروع، اتنے بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرنا شروع کرتے ہیں. مسلمان ہو کر بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجے کوئی ایسی ریح، ہوا، یاد رکھو لفظ ریح جہاں بھی مفرد آیا ہے اس سے عذاب والی ہوا مراد ہے، اور جہاں ریاح جمع آیا ہے وہاں بشارت والی ہوائیں مراد ہے. یہ قرآن کا جو ہے نا اسلوب ہے. ری نہیں آئے گا، ریاح یعنی یہ خاص ہوا ہے جو عذاب کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اور جو عام ہوائیں ہیں یہ ساری لوگوں کے فائدے اور بشارت کے لیے، کوئی دائیں سے آ رہی بائیں سے آ رہی چلتی ہے ہمارے فائدے کے لیے. وہ خاص ری ہے، جو خاص ہوا جو قوموں پر عذاب لانے کے لیے اللہ نے استعمال فرمائی. عاد اور سمود کے لیے جو درختوں سے بڑے تھے اور اتنے پہاڑوں کے مکانوں میں رہتے تھے، وہ ہوا بھیجی کہ وہ اپنے مکانوں پہ چھپ گئے پہاڑوں میں. آج بھی جا کر دیکھا العلا میں حیران ہوتا ہے آدمی، اللہ اکبر، پورے پہاڑ کے اندر پورا مکان ہے اور دروازہ چھوٹا سا ہے. ہوائیں اندر گھس کر وہاں سے نکالا ہواؤں نے. پریشر اتنا اندر ہو گیا تو باہر ہی نکلنا پڑا. جیسے کوئی پریشر ہو جائے تو وہ یہ سارا سامان باہر نکل جائے گا. چل رہے یہ ریحن، ہم نے عذاب کیا، فراؤہ مصفرہ، ان نے کھیتی دیکھی کہ پیلی ہو گئی، ہوا نے جلا دیا اس کو. لظلوا من بعد یکفرون، تو اس کے بعد کفر کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئے، عجیب عجیب بات. اب پیغمبر سلام جو اتنی دعوت دیتے تھے اور پھر کوئی نتیجہ نہیں، اور میں انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. مردوں کے، یہ مردے ہو گئے، کافر مردہ ہے، مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ. ظاہر کے اعتبار سے یاد رکھو، ظاہر اعتبار سے ہم کوئی بات ان کو نہیں سنا سکتے. لا تسمع الموتى، لیکن اس سے سماع موتى کی نفی نہیں ہے.
وہ سننا ہے، یہ سنانا ہے، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ سنا سکتے ہیں، اس پر پوری بحث ہے۔ حضرت والد صاحب تو کسی نے یہیں پر بیٹھے تھے تو کسی نے آ کر کہا کہ جی لا تسمع الموتیٰ، کہ مردے کیسے سنتے ہیں؟ فرمائی اسماع کی نفی، اسماع، یہ اس میں سماع کی نفی تھوڑی ہے۔ انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، رسول اللہ سے کہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہدایت ہی نہیں ہو سکتی کسی کو، آپ نہیں دے سکتے، اللہ دے سکتا ہے ہدایت۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے بخاری میں، قرع نعالہم، تمہاری جوتوں کی آواز تک سنتا ہے جب تم دفن کر کے واپس ہوتے ہو۔ السلام علیکم جو دعا ہے اسی لیے دی، سلام کرو، کہتے یہ تو دعا ہے، تو بھئی دعا کے تو اور بہت سے الفاظ ہیں، صرف سلامی کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ سلام وہاں جب تخاطب ہوتا ہے، تخاطب کے لیے السلام علیکم اہل القبور، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ باقی وہاں کا نظام کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کو اس دنیا کے نظام، عالم الغیب ہے، عالم غیب اسی لیے نا کہ تمہاری کھوپڑی سے اوپر ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو عالم شہادت ہو جائے گا، عالم اس لیے غیب ہے، ہمیں تو نہیں پتا کیا کس طرح کا نظام۔ تو یہ تشبیہ ظاہر کے اعتبار سے کہ جس طرح مردے کو آپ کو بات سننے نہیں سنتا، یہ کفار بھی مردہ ہو چکے ہیں، لا تم ہوتا ولا تم سمت دعا، اور آپ بہرے کو پکار نہیں سنا سکتے، ایک بہرا آپ پکار رہے ہیں، اور پھر بہرا بھی ایسا اذا ولوا مدبرین، کہ جب پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں۔ دیکھو ایک بہرا ہے، ایک گونگا ہے، بہرا ہے سامنے، آپ بات کر رہے تو آپ کے انداز تخاطب سے بھی وہ بات سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ پیٹھ ہی پھیر لے گا اگر، تو ان کفار کا حال یہ ہے کہ گونگے بہرے ہوئے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ رسول اللہ کے سامنے آتے، خدمت بھی نہیں آتے کہ چلو سامنے آنے سے کچھ نہ کچھ تو ان پر اثر پڑے گا اور ان کو ہدایت مل جائے گی۔ اذا ولوا مدبرین، پیڑ پھیری ہوئی ہے۔ وما انت بہادی من ضلالۃ، اور آپ اندھے کو ہدایت نہیں دے سکتے اس کی گمراہی سے، آنکھوں کے اندھے، کانوں کے بہرے، زبان سے گونگے، اس لیے کہ ان اعضاء کا جو اصل مقصد ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، وہ حق کو سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے، حق کو اس لیے یہ دی ہے ساری یہ نعمت۔ اگر اس میں استعمال نہیں ہو رہی تو گویا کہ نعمت ہے ہی نہیں اس کے پاس جو استعمال نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کو اندھا بھی کہا، اس کو گونگا بھی کہا، اس کو بہرا بھی کہا، حالانکہ گونگا بہرا بظاہر نہیں ہے، لیکن مقصد میں استعمال نہیں ہو رہا نا، جب کچھ مقصد استعمال نہیں ہوگی تو گویا کہ کل عدم ہے۔ ان تسمعوا، آپ کن کو سنائیں گے؟ الا من یؤمن بآیاتنا، اگر ان کو سنائیں گے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے پھر آثار قدرت کو بیان کر کے پھر قیامت کو بیان کیا ہے، آثار قدرت بیان کیے ہیں اور پھر قیامت کو بیان کر آخر میں پھر ایک پیشن گوئی دی ہے، جس طرح شروع میں اس آیت کے اس سورت کی پیشن گوئی دی تھی کہ رومی جو ہے وہ عنقریب فتح پا جائیں گے سورہ روم میں، تو آخر میں پھر اللہ نے رسول اللہ کو دی ہے کہ یہ جو کفار ہے سب ایک دن ختم ہو جائیں گے اور ایمان والے غالب آ جائیں گے، آخر میں پھر بشارت دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اب اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ وہی الذی خلقکم من ضعف، جس نے کمزوری سے تمہیں پیدا کیا، بالکل کمزور ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوتا، پھر کمزوری کے بعد پھر تمہیں قوت دے دی، جوان ہو گئے. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اس کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دے دیا. پہلے کمزور پھر تکڑا پھر کمزور. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے. انسان کے اوپر تغیرات آتے ہیں. علیم القدیر، اور وہ علیم القدیر ہے. تو انسان اپنی ذات پر ہی دیکھ لے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادے سے ہو رہا ہے سارا کچھ. اب قیامت آئے گی، یوم تقوم الساعہ، یقسم مجرم قسم کھائیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تھے دنیا میں یا برزخ میں، ہم تو تھوڑی دیری کے لیے ٹھہرے. جھوٹ بولے. کذالک کانوا یؤفکون، اس طرح الٹا چلا کرتے تھے. یعنی یہاں وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو کچھ رہے ہی نہیں، کچھ رہتے تو ہدایت ملتی، کچھ سمجھتے سمجھاتے. قال الذین اوتوا العلم والایمان، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم تو یوم البعث تک رہے ہو. اللہ کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے. حاضر یوم البعث، تو یوم البعث آ گیا ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، آج نفع نہیں دے گی ظالموں کو ان کی معذرت. ہم معذرت کریں گے یہ ہم یوں یہ ہے وہ ہے. ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے تدارک چاہا جائے گا، نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی. استعتاب میں نہ کیا عتاب معاف کر دیا جائے، یہ یستعتبون، اور نہ ان سے جو ہے اس کا تدارک اور ان کی توبہ قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے بیان کر دی اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، ان کو سمجھانے کے لیے سب مثالیں بیان کر دی. آپ یہ کہتے یہ لے آؤ وہ لے آؤ، معجزات کا بیان کرتے ہیں. کہتا بولے جی تم بھی آیا، اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے، کوئی معجزہ لے آئے، لَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر کیا کہیں گے، ان انتم مبطلون، کہا کہ تم باطل پرست ہو، تم اہل باطل ہو، یہ تو تم لے کر آ رہے ہو جادو ہے، یہ شعبدہ ہے، یہ ہے وہ ہے. ہزار ان نشانیوں میں ہزار باتیں نکالیں گے. کذالک یطبع اللہ علی کل الذین لا یعلمون، اس طرح ہم نے مہر کر دی ان کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے، جو جہالت کا برتاؤ کر رہے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. اب آپ دل چھوٹا نہ کریں. فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اوپر گزرا ہے. حقا علینا نصر المومنین، مدد ہمارے ذمہ ہے. یہ سب ختم ہو جائیں گے ایک دن، یہ کوئی نہیں بچے گا. اب مورے بھی لگ گیا، بس مور کے بعد روانگی ہے. جب ٹپا لگ جاتا ہے تو پھر اس چیز کو روانہ کر دیتے ہیں. مورے لگ گئے، اب ان کی روانگی آ گئی. وعد اللہ حق، یہ پیشن گوئی اس میں کہ حق پورے ہو کے رہے گی. ولا يستخفن الذين ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، اور آپ کو گھبرانا دیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے. یعنی ایسی باتیں کر کر کے ہم یہ ہے وہ ہے تو وہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اچھا پتہ نہیں ایسا ہو جائے گا. جیسے وہ کہتے تھے کہاں ہے تم، کہاں کیوں نہیں مدد آ رہی، تمہاری مدد آنی چاہیے، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اتار لو ہمارے پر عذاب لے آؤ. اس بات ہے تو گھبرا دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ آپ کو گھبرائے نہیں، آپ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، ایک دن آئے گا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. کہاں گیا آج؟ وہی مکہ تھا اور آج بھی وہ مکہ ہے. وہی مکہ تھا ایک زمانے میں، ایمان والوں پر زندگی تنگ تھی. کہاں گئے؟ سب ختم. یہ ہے. تو یہ اس آیت کے آخر میں بھی اللہ نے اسی طرح کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا. یہ پیشن گوئی ہے. ورنہ اس وقت جن حالات میں یہ بات ہوئی ہے، 23 سال کا عرصہ قوموں کی زندگی کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے. قوموں کو انقلاب کے لیے سینکڑوں سال چاہیے ہوتے ہیں.
سینکڑوں سال میں تیاری ہوتی ہے، پھر جا کر ایک چیز آتی ہے۔ کہیں بھی آپ تاریخ پڑھ لیں، انقلاب میں سینکڑوں سال تیاری ہوئی، 100 سال، 150 سال، 200 سال پہلے بنتے 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 ہاں اتنا طویل عرصہ لگ گیا، لیکن 23 سال کی مدت میں سب کفر کا صفایا ہو گیا۔ نات الارض ننقص من اطرافها، ہم نے کفر کی زمین تنگ کرنا شروع کر دی، ایمان پھیلتا چلا گیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔